سینٹ نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ پاکستان کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے جہاں صرف سیاست نہیں مگر انصاف کی بنیادیں بھی جوجھ رہی ہیں۔ 27th کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آفیشلی پاس ہوا ہے صرف ایک قانونی ٹیکسٹ نہیں، یہ ایک سیسمک شیک اپ ہے جو جوڈیشری کی آٹونومی، پولیٹیکل پاور بیلنس اور سول ملٹری ریلیشنز تینوں کو گہرا ہلا رہا ہے۔ ملک کی سیاسی روح اب سوالوں میں ہے۔ کیا یہ ڈیموکریسی کا انتہائی نظارہ ہے؟ کیا پاکستان ایک نئی کنسٹیٹیوشنل آئیڈینٹی میں قدم رکھ رہا ہے یا ایک نئی ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ لوگ، میڈیا اور لیگل ایکسپرٹس اس سوال کو بار بار پوچھ رہے ہیں اور جواب اتنا سمپل نہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارلیمنٹ اور سینٹ کی۔ 8 نومبر 2025 کو لا منسٹر اعظم نذیر طلال نے 27th امینڈمنٹ بل سینٹ میں پیش کیا۔ سینٹ کے لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی نے نیشنل اسمبلی کے لا کمیٹی کے ساتھ مل کر ریویو کیا۔ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جہاں 49 کلوزز پہ کنسنسس بنا۔ کچھ کنٹروورشل پروپوزلز جیسے پریزیڈنشل امیونٹی اور جج ٹرانسفر میکینزم پہ ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ریفارمز بہت ڈیلیکیٹ اور پولیٹیکلی سینسیٹیو تھے۔ 12 نومبر 2025 کو نیشنل اسمبلی میں کلاس بائی کلاس ووٹنگ لیا گیا۔ ٹوٹل 59 کلاس تھے۔ ووٹنگ ریزلٹ 234 ممبرز آف نیشنل اسمبلی نے فیور میں ووٹ دیا اور صرف 4 اگینسٹ۔ اپوزیشن فلور پر چیخ رہی تھی لیکن نمبر گیم بالکل کلیئر تھا۔ ووٹ کے دوران انٹری ایگزٹ گیٹس بند کیے گئے اور بیلز بھی بجائے گئے۔ سین ٹینس تھا۔ اپوزیشن پی ٹی آئی اور کچھ انڈیپینڈنٹ نے پروٹیسٹ کیا لیکن ریزلٹ پہ فرق نہیں پڑا۔ سینٹ میں بھی ووٹ کا پروسیجر ٹینس اور کنٹروورشل رہا۔ پہلے ووٹ کے بعد نیشنل اسمبلی نے کچھ کلوزز ریوائز کیے اور سینٹ نے واپس دوبارہ ووٹ لیا۔ 64 سینیٹرز نے فیور میں ووٹ دیا۔ اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ کلاس بائی کلاس ووٹنگ اور ریسٹرکٹڈ ڈیبیٹس کے باوجود بل پاس ہو گیا۔ سینٹ چیئرمین سعید یوسف رضا گیلانی نے لابی سسٹم کنٹرول کیا۔ دونوں لابیز ووٹ کے وقت بند کیے گئے۔ امینڈمنٹ میں آرٹیکل 243 ملٹری کمانڈ، جج ٹرانسفر 199 اینڈ 200 اور نیا فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے کلوزز شامل تھے۔ ووٹ کے بعد پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے سائن کیا اور امینڈمنٹ آفیشلی کنسٹیٹیوشن کا حصہ بن گیا۔ 27th امینڈمنٹ کا کور یہ ہے: جوڈیشری کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دینا۔ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس اور ٹرانسفر میں پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کا رول بڑھ گیا۔ جوڈیشل کمیشن کی پاورز ٹائٹ ہوئی۔ چیف جسٹس کی ڈسکریشنری پاورز لمٹ ہوئی۔ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کے پینلز کے ذریعے ڈیفائن ہوئی۔ سو موٹو پاورز کو ری ڈیفائن کیا گیا۔ یہ سب سننے میں ریفارم لگتا ہے مگر اصل میں پاور شفٹ اور کنٹرول کا کلیئر سگنل ہے۔ امینڈمنٹ پاس ہوتے ہی ملک میں جیسے ایک دھماکہ ہو گیا۔ ججز نے انٹرنل میٹنگز کی، کچھ نے اسے انٹرفیئرنس کہا، کچھ نے ڈائریکٹلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ڈکلیئر کیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسٹس سعید منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے ریزائن کر دیا، کہتے ہوئے کہ کنسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل انٹیگریٹی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے بھی ریزائن کر دیا، وارننگ دیتے ہوئے کہ امینڈمنٹ لیگل نارمز اور جوڈیشری کی آزادی کو انڈرمائن کرتا ہے۔ یہ ریزگنیشنز صرف پرسنل ڈیسیژنز نہیں بلکہ ایک لاؤڈ پولیٹیکل اور جوڈیشل سٹیٹمنٹس ہیں۔ کنسٹیٹیوشن اور جوڈیشری کی ڈگنیٹی اب خطرے میں۔ اسٹریٹ لیول پر پبلک ڈسکورس میں صرف ایک سوال گھوم رہا ہے: کیا یہ پاکستان جوڈیشری کی سمبولک ڈیتھ ہے؟ کیا یہ وہ موڑ ہے جہاں جوڈیشری اپنی آزادی کو کھو دیتی ہے اور پولیٹکس کے کنٹرول میں آتی ہے؟ ایکسپرٹس نے وارن کیا کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ججز پولیٹیکل پریشر کے محتاج ہو جائیں گے۔ لیگل اسکالرس نے اسے کنسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کہا۔ پبلک نے کہا یہ نظام ٹوٹ رہا ہے۔ کنٹروورسی نے اسکلیشن لے لیا۔ سینٹ میں ووٹ کے وقت گیٹس بند کرنا، کلوزز کو فاسٹ ٹریک سے پاس کرنا، اپوزیشن واک آؤٹس اور پروٹیسٹ، سب نے ڈیموکریسی اور پروسیجرل نارمز پر سوال اٹھائے۔ آرمی چیف عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنا کر ان کو نیوی اور ایئر فورس کا کنسٹیٹیوشنل کنٹرول دیا گیا۔ لائف ٹائم لیگل امیونٹی دی گئی۔ کرٹکس کہتے ہیں یہ انہیں ابو دا لا بنا دیتا ہے۔ جوڈیشری ویک ہو رہی ہے۔ سو موٹو پاورز اور سپریم کورٹ جورسڈکشن لمٹ ہو رہی ہے۔ جج ٹرانسفر میکینزم اب زیادہ ایگزیکٹو انفلوئنس کے انڈر ہے۔ ریزگنیشن اور وارننگز کے باوجود جوڈیشری کے اسٹرکچر فنڈامنٹلی چینج ہو گیا ہے۔ لانگ ٹرم رسکس بہت گہرے ہیں۔ اگر فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں گورنمنٹ فرینڈلی ججز ہوں تو کنسٹیٹیوشنل کیسز کا ڈائریکشن چینج ہو سکتا ہے۔ سول ملٹری ریلیشنز میں نیا انٹرنچمنٹ ہو رہا ہے۔ مورال نیچے جا رہا ہے۔ اگر ججز انڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے، پبلک ٹرسٹ کولیپس کرے گا، ڈیموکریسی اور رول آف لا پہ امپیکٹ پرماننٹ ہو سکتا ہے۔ 27th امینڈمنٹ صرف ایک لیگل ڈاکومنٹ نہیں، یہ سمبل ہے، سمبل آف پاور،
کنٹرول اور اینڈ پاسبل کولیپس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کی سمبولک ڈیتھ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا بلڈ لاس ہو رہا ہے اور ملک ایک آتھوریٹیرین اسٹرکچر میں شفٹ ہو رہا ہے۔ لیگل ایکسپرٹس وارن کر رہے ہیں کہ اگر یہ پاور اسٹرکچر مضبوط ہو یا فیوچر میں چیک اینڈ بیلنس ویک ہو سکتے۔ آج پاکستان ایک ڈینجرس موڑ پر ہے۔ ایک طرف وہ نظام جو 75 سال سے مشکل سے چل رہا ہے، دوسری طرف وہ پولیٹیکل اور ملٹری قوتیں جو جوڈیشری کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی۔ عوام پوچھ رہی ہے 27th امینڈمنٹ ریفارم ہے، ریونج پالیٹکس ہے یا جوڈیشری کی سمبولک ڈیتھ کا آغاز؟ جو بھی ہے، پاکستان کی ڈیموکریسی اب بلڈ لوس میں ہے۔ آنے والے چند ہفتے میں اس ملک کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو یا تو بچائیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے بدل لیں گے۔